السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں بڑی دھماکے دار خبر کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین، اگر میں یہ کہوں کہ پاکستانی صحافت کا سب سے مضبوط ستون گر گیا ہے تو کچھ غلط نہیں ہوگا۔ وہ شخص جس نے اپنی صحافت اور بے پناہ دولت اور اپنے تکبر کے سر پہ گزشتہ 30 سال سے حکومتوں کو بیوقوف بنایا ہوا تھا، حکومتیں اس سے ڈرتی تھیں، اس سے خوفزدہ ہوتی تھیں، اس کو آج نیب نے گرفتار کر لیا ہے۔ ناظرین، یہ ہیں جناب میر شکیل الرحمان۔ آپ کو نیب نے آج دوسری پیشی پر گرفتار کیا۔ آپ پر 58 پلاٹ حکومت سے معمولی قیمت پر لینے اور بہت زیادہ قیمت پہ فروخت کرنے کے الزامات ہیں۔ آپ کے جو آپ کا محل نما ایک 25-30 کنال پر مشتمل لاہور میں ڈیرا ہے، نہر کے کنارے، کہا جاتا ہے کہ آپ نے ارد گرد کی گلیاں اور گراؤنڈ بھی اس میں شامل کر لیے تھے۔ عدالت نیب نے بتایا کہ آپ کے بجلی، گیس، پانی کے بل میاں صاحبان کی حکومت ادا کرتی تھی، کیونکہ آپ قوم کی بے پناہ خدمت کر رہے تھے۔ آپ کو متعدد کرپشنز کیسز میں ابھی ٹرائل کرنا باقی ہے۔ میر شکیل الرحمان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے عدالت کے کسی بھی سوال کا جواب دینے کے بجائے عدالت کو مسلسل دھمکیاں دیں۔ انہیں کہا کہ میں بہت طاقتور ہوں، تمہیں میری طاقت کا اندازہ نہیں ہے، میں تم سے نمٹ لوں گا۔ ناظرین، ذرائع بتاتے ہیں کہ آپ کی گرفتاری محترمہ مریم نواز صاحبہ کو، مریم صفدر صاحبہ کو بھی میدان میں امن میں لے آئی ہے، جو کافی عرصہ سے اپنے دولت خانے تک محدود ہو کر رہ گئی تھیں۔ ہمارے ذرائع اصرار کرتے ہیں کہ میر شکیل الرحمان نے جب وہ عدالت میں پیش ہوئے اور انہیں یقین ہو چکا تھا کہ وہ گرفتار ہو جائیں گے، محترمہ مریم صفدر صاحبہ کو فون کیا، جس میں انہوں نے چیختے ہوئے کہا کہ آپ کی حمایت میں میں ذلیل و رسوا ہو گیا ہوں، مجھ پہ بہت دباؤ ہے، میرا کاروبار تباہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ آپ کی جماعت کی طرف سے ایک لفظ بھی ابھی تک میری حمایت میں نہیں کہا گیا، آپ کسی مرحلے پہ میرا ساتھ نہیں دیتے تو میں آپ کا ساتھ کس طرح دوں گا۔ یعنی میر شکیل الرحمان اندر ہو گئے اور مریم نواز شریف صاحبہ باہر آ گئیں۔ باہر آ کے انہوں نے سب سے پہلے اپنے 2 جانثاروں، سابق وزیر اعظم جناب عباسی اور احسن اقبال صاحب کے دائیں اور بائیں کھڑے کر کے پریس کانفرنس کی۔ بظاہر تو آپ نے وہاں پہ اپنی پریس کانفرنس کا آغاز دونوں صاحبان کی جرت اور دلیری اور بہادری کو خراج عقیدت پیش کرنے سے کیا، لیکن اصل میں آپ نے وہاں پہ پہلی مرتبہ ایک سیاسی اسٹیٹمنٹ دی کہ حکومت نے میر شکیل الرحمان کو بہت غلط گرفتار کیا ہے، ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، وہ جمہوریت کے، جمہوری سیاست کے علمبردار ہیں۔ ناظرین، اس جمہوری سیاست کے علمبردار کی تاریخ تو آپ کو پاکستان خصوصاً لاہور کا ہر صحافی بتا دے گا۔ اب تک مجھے تو علم نہیں سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ درجنوں لوگ اپنا ساڑ پھونکیں گے اور میر صاحب کے کارنامے آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ میں آپ کو صرف ایک بات بتاتا ہوں، مجھے علم نہیں اس مقدمے کی کیا نوعیت ہے، مجھے علم نہیں ہے مقدمہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن
جو الزامات میر صاحب پہ لگے ہیں، یہ الزامات آپ میاں نواز شریف کے ہر حمایتی پہ لگا سکتے ہیں۔ میاں صاحب دل کے بڑے بادشاہ تھے، وہ جب سخاوت کرنے پر آتے تھے تو بہت کچھ اپنے دوستوں پر لٹا دیا کرتے تھے، لیکن ہم لوگ یہ نہیں جانتے کہ مکافات عمل کس چیز کا نام ہے۔ یہ ڈیبٹ کریڈٹ ہوتے رہتے ہیں، چیزیں جمع تقسیم ہوتی رہتی ہیں، اور ایک وقت آتا ہے جب حساب دینا پڑتا ہے۔ آپ عمران خان کو، میں بھی بہت کچھ کہتا ہوں، آپ بھی بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن اس کے یار اس کارنامے کو آپ خراج عقیدت ضرور پیش کیجئے۔ اس نے بڑے بڑے 73 خانوں کو تن کے رکھ دیا۔ اس نے کہا تھا تمہاری جگہ جیل ہے، جیل، ایک مرتبہ تو اس نے پہنچا دیا۔ اب یہ لوگ سودے بازیاں کر کے باہر آ رہے ہیں، یہ لوگ بہت اونچی جگہ پہ اپنے این آر او جہاں سے ملتا ہے وہاں سے لے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اس سلسلے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ میں نے آپ کو صرف خبر دی ہے، خبر کا پس منظر ابھی نہیں بتایا، وہ آپ کو صبح کے اخبارات میں انشاءاللہ مل جائے گا۔ لیکن میں صرف ایک بات کہتا ہوں کہ جس بندے کا نام میر شکیل الرحمان ہے، یہ بندہ آسانی سے قابو آنے والا نہیں ہے۔ ناظرین، مجھے یاد ہے جب میاں نواز شریف نے اپنے پچھلے دور حکومت میں اس کو تنگ کرنے کے لیے سیف الرحمان کے ذریعے اس کو کڑکی ڈالی تھی، ان کا کاغذ کا کوٹا بند کر دیا تھا۔ ان دنوں اخبار کی قیمت 3 یا 4 روپے ہوا کرتی تھی، 16 پیج کی اخبار کی۔ جنگ اخبار کا ایک پیج چھپا کرتا تھا، 10 روپے کا بکتا تھا، اور پورا لاہور اس بندے کے لیے جلوسوں سے بھر گیا تھا۔ میر صاحب تب آپ صحیح تھے، سچے تھے، لیکن آج آپ کی حمایت میں کوئی نہیں آئے گا۔ آپ نے برا وقت آنے پہ جس بری طرح بیچارے غریب صحافیوں کو دھتکارا، ان کی ملازمتوں کو ختم کیا، ان کی جو تنخواہوں کے معاملات چل رہے ہیں اور جو کچھ سلوک آپ کر رہے ہیں، اس کے بعد میرا نہیں خیال وہ جو آپ کے 2-4 ہیں مصاحب، وہ تو چیخیں چلائیں گے بھی، جنہوں نے آپ کے چینل پہ بیٹھ کے آگے اپنی دہاڑیاں لگانی ہوتی ہیں، وہ بھی کچھ نہ کچھ بولیں گے، اور بول رہے ہیں، بیچارے بول رہے ہیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے میر صاحب کہ کسی طرف سے کوئی آواز آپ کے حق میں نہیں اٹھے گی۔ صرف یہ ہوگا کل کہ جو بیچاری صحافتی تنظیمیں ہیں، ان کو آپ کے بندے لالچ دیں گے کہ بیان دو اور اپنی تنخواہیں وصول کرو، اپنی نوکریاں قائم کرو، جس کے بعد ممکن ہے 2-4 بیانات آپ کے حق میں بھی آ جائیں۔ لیکن یار کیا بندہ ہے یہ عمران خان، یہ بندہ ڈرنے والا نہیں۔ اس کی گورننس غلط ہے یا صحیح ہے، یہ ڈرنے والا نہیں ہے۔ جو اس نے کہا وہ اس نے کر کے دکھا دیا۔ میں آپ کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتا ہوں، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں، لیکن ایک صحافتی برادری کا رکن ہونے کے ناطے معاف کیجئے، آپ کی خاص طور سے یہ حکومت آنے کے بعد اور نواز شریف کے آخری دور سے جب آپ کو پتہ لگ گیا تھا کہ یہ تو بندہ جانے والا ہے، بے انصافیاں یہ ناقابل یہ تو ہیں، یہ تو میر صاحب ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 90s کا دور ہے تو میرے خیال سے آپ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ میر صاحب انسان کتنا ہی بڑا ہو، کتنا ہی طاقتور ہو جائے، اپنے آپ کو کتنا ہی بڑا فرعون ثابت کرنے پہ تلا ہوا ہو، لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے انسان کی۔
آدمی کا عمل رہ جاتا ہے، کچھ نہیں دنیا میں رہتا. وما علینا الا البلاغ. ناظرین یہ میرا آفیشیل چینل ہے، آپ سے درخواست ہے اسے سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور سچ کے سفر میں میرا ساتھ دیں. آپ کا بہت شکریہ.